لندن میں میرے ایک کلائنٹ ہیں جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے. ان کا بیٹا صبح 11 بجے ان کی گاڑی لے کے تو چلا گیا اور وہ 2 بجے ہی بڑے اداس ہو گئے. یعنی 2-3 گھنٹے کے اندر ہی بے پناہ اداس ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں سیشن دے رہے ہیں تو اس وقت تو وہ گاڑی لے کے گھر سے بھاگا ہوا ہے، تو آپ اس سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ گھر آ جائے، ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. میں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر آ جائے تو ظاہر ہے اس پہ کوئی شرائط ہوں گی، اس کی کوئی شرائط ہی پیش کرے گا نا کہ اگر آپ مجھے گھر بلانا چاہتے ہیں تو یہ میری شرائط ہے. کہتے نہیں ایک دفعہ گھر آوے تو پھر میں انہوں انیاں کو گالاں کڈاں گا تو اگوں تو شراب نہیں پیے گا، ایسیاں کلاسیکل گالاں کڈاں گا. میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر آ جائے تو آپ پولیس کو بتائیں، گاڑی ٹریکٹر والی گاڑی ہے، پولیس کو بتائیں کہ یہ میری گاڑی ہے، بیٹا میری مرضی کے خلاف لے گیا ہے، تو آپ اسے تلاش کریں کہ وہ کہاں ہے اور اس کو گاڑی سمیت گھر لے آئیں. میں نے کہا ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے کائنڈ ہونا ہے اس کے ساتھ. آپ نے کائنڈ اس لیے ہونا ہے کہ یہ بیمار ہے، آپ نے کائنڈ اس لیے ہونا ہے کہ وہ بہت ولنریبل ہے، آپ نے کائنڈ اس لیے ہونا ہے کہ اس کو کسی چیز کا دنیا کا نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کرمنل نہیں ہے، پلیز بی ویری کائنڈ ٹو ہم. لیکن وہ سڑکوں پہ ہے اور اس نے شراب پی ہوئی ہے اور کوکین استعمال کی ہوئی ہے اور وہ سپیڈ اپ کر رہا ہے گاڑی، اور وہ گاڑی کسی کو بھی مار سکتا ہے جس میں اس کا یا کسی کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر تو دنیا نو پتہ لگ جائے گا، ساڈا جڑا لوکل اخبار ہے لنڈن جڑا لوکل اخبار ہے وہ آ جائے گا کہ وہ فلانا بندہ جڑا ہے نا وہ اے کردا پیا سی تے پولیس نے انہیں پھڑ لیا. یعنی میں نے کہا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو سڑک پہ اس کو خطرات ہیں جو کئی قسم کے ہے، وہ گاڑی کسی کو مار سکتا ہے، وہ گاڑی دیوار کو ہٹ کر سکتا ہے، وہ کسی اور دوست کے گھر جا کے مزید نشہ کر سکتا ہے، اوور ڈوز کر سکتا ہے، بے پناہ خطرات ہیں. اور آپ کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے وہ سیشن نہیں کرنے دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے انہوں ٹیلی فون کرو. میں نے کہا اچھا چلے ٹیلی فون کر لیتے ہیں. ٹیلی فون کیا، اس نے فون پک نہیں کیا. اس کے پاس میرا نمبر بھی نہیں تھا، ایک ان نون نمبر سے آئی ہوئی واٹس ایپ کال کو کون پک کرتا ہے. تو میں نے اس کو ایک میسج لکھ دیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر والے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، لہٰذا اس نے میرے ساتھ بات چیت شروع کر دی. میں نے اسے گھر آنے کے لیے تو نہیں کہا، بس باتیں شروع کر دی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ فون کرو تو ادا ترلا کرو تے گھر بلاؤ. تو میں نے بات چیت شروع کر دی، جس کے کوئی 2 گھنٹے کے بعد تو اس نے کہا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں. میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، جانے تے جاؤ، نہیں جانا تے نہ جاؤ، بٹ یو مسٹ گیٹ ہیلپ. اور میں نے اس کو صرف ایک بات جو کہی، اس کا اس پہ آخر اثر ہو گیا. پہلے میں کبھی کوئی بات کرتا تھا، کبھی کوئی بات کرتا تھا، کبھی کوئی بات کرتا تھا. میں نے کہا میں نے تمہارا بچہ دیکھا ہے، بڑا پیارا ہے، 4 سال کا بچہ دیکھا ہے. میں سیشن کر رہا تھا تمہاری فیملی سے، تو تمہارے 4 سال کا بچہ بڑا پیارا ہے. کہتا ہے ہاں میں بڑا پیار کرتا ہوں اس سے. میں کہا یار جو بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ ڈرگز نہیں کرتے. میں نے کہا وہ 4 سال کا ہو گیا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا کہ تم کبھی گھر سے بھاگ جاتے ہو، کبھی تم ڈرنک ہو جاتے ہو، کبھی تم اپنے فادر سے لڑتے ہو. تو ایک 4 سال کا بچہ کیا سوچ رہا ہوگا. کہتے نہیں جدوں میں انٹاکسیکیٹڈ ہوا تو میں وہ کول نہیں جانا. میں کیا آپ یہاں تک قبول کر لیتے ہیں کہ جو چیز آپ کو بچے کے پاس جانے سے روکتی ہے آپ اسے نہیں چھوڑتے، بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بچے کے ارد گرد جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں اور میں بدھ والے دن پاکستان بھی آؤں گا. یہ 2-3 دن کے بعد مطلب ایسی فلو میں وہ جو میرے کلائنٹ ہیں، ایسی فلو میں ان کے فادر گالیاں دیتے ہیں نا، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مطلب کس طرح دیکھیں نا، گرامر کے کوئی رولز ہوتے ہیں نا، تو گرامر کے رولز میں گالیاں تو فٹ نہیں کی جا سکتی نا، لیکن وہ جب گالیاں دیتے ہیں انگریزی میں، اردو میں،
पंजाबी में, मतलब कई ज़बानों में उनको इस पे अबू, तो जब वो गालियाँ इस तरह सजा के देते हैं, ऐसे लगता है कि अगर गाली बीच में से निकाल दें तो सारी ग्रामर ही गलत हो जाएगी। ही इज़ ए वेरी नाइस मैन। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ बात करते हुए, बहुत मज़ा आता है।